السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج میں بات کروں گا آپ کے سامنے سحر امراض کے حوالہ سے۔ کوئی ایک وظیفہ جو سحر امراض یعنی بیماری کا جادو، اس کے لیے، اس کے خلاف، اس کو ختم کرنے کے حوالہ سے فائدے مند ہو۔ دیکھیں جی، سحر امراض ہوتا ہے بیماری، یعنی جادو کی وجہ سے بیماری بنا دینا۔ سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا پوسیبل ہے؟ جی بالکل پوسیبل ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، حوالہ دے کے آگے بڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، ایک حدیث۔ دوسرا، بہت ساری احادیث میں ملتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جادو کیا گیا، وہ بیمار ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، ان کو کچھ معاملات کا سامنا ہوا۔ وہ تو ایک پروسیس تھا ہمارے لیے سیکھنے کے لیے، ورنہ جادو کی کیا اوقات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جاتا۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے، تو یہ جادو کے ذریعے بیماری کا بننا یہ پوسیبل ہے، ایسا ممکن ہے۔ ہم آتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو پرہیز بھی کرنا ہے، دوائی بھی لینی ہے، اور جن چیزوں کی، جن رستے سے جادو جن آتا ہے وہ رستہ بھی بند کرنا ہے۔ یعنی اب جادو جنات کے لحاظ سے، دوائی کے لحاظ سے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ پڑھائی ہو سکتی ہے۔ پرہیز کے لحاظ سے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ وہ پرہیز کرنا ہے جن چیزوں سے شیطان راضی ہوتا ہے، ان چیزوں سے دور ہونا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب پرہیز بھی ہو گیا، پڑھائی بھی ہو گئی، اور وہ رستے بند کر دینے ہیں جس رستے سے جادو آتا ہے۔ سمپل سا علاج اگر میں اس چیز کا بتاؤں، سحر امراض، جادو کی وجہ سے بنی ہوئی بیماری، اس میں سورہ فاتحہ، آخری 3 کل، درود ابراہیمی، یہ آپ پڑھائی کریں گے صبح و شام۔ اس کو آپ 33 مرتبہ لے لیں۔ ہر بیماری پر ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی بیماری ہے، لیکن نارملی اوورال اس جادو کے مرض میں اگر آپ یہ پڑھائی کرتے ہیں اور ساتھ میں ہمارا رقیہ دم سنتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے اگر جادو کی وجہ سے بیماری بنی ہوئی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ پڑھائی کرنے کے بعد کوئی جادو رہ جائے۔ انشاءاللہ توکل کے ساتھ، اور پرہیز کن چیزوں سے کرنا ہے؟ پرہیز کرنا ہے لغویات سے، پرہیز کرنا ہے خوف وسوسے سے، پرہیز کرنا ہے بدشگونی سے، پرہیز کرنا ہے بار بار جادو جنات کو ذکر کرنے سے، پرہیز کرنا ہے اپنے ہر مسئلے کو جادو جنات کی طرف منسوب کرنے سے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسائل زیادہ بنتے ہیں۔ جب ان چیزوں کو ہم اگنور کریں گے، پڑھائی کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، توکل کریں گے، تو ممکن ہی نہیں ہے کسی قسم کا جادو رہ جائے۔ سورہ فاتحہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ شفا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا یہ شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں جس میں صحابہ نے دم کیا کسی کو سورہ فاتحہ کا، وہ اس کو سانپ نے، بچھو نے کاٹا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ کوئی پاگل تھا، اس کو دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ تاکید ہو جائے کہ تمہیں کیسے پتہ ہے سورہ فاتحہ شفا ہے؟ تو صحابی کا جواب کیا تھا؟ حضور آپ سے سیکھا ہے۔ اور سورہ فلق ناس جادو کا علاج، بیماری بھی ہو گئی، جادو بھی ہو گیا۔ درود شریف، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پڑھتے ہو مشکل، تکلیفیں، پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ تو ہم تینوں چیزوں کو اکٹھا مل کر پڑھیں گے تو اس کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے فضل سے جب ہم سحر امراض کے لیے یہ عمل بتاتے ہیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ عمل بیمار خود کرے، پانی پر دم کر کے پانی پیے، پانی سے منہ دھوئے، اللہ کی رحمت سے بیماری کا اگر جادو ہوگا وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ جادو نہیں رہ سکتا، بیماری نہیں رہ سکتی۔ اس عمل کو 1 ماہ کرنا ہے، انشاءاللہ۔